پریز دا لارڈ. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. آج پھر ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں موقع دیا کہ ایک اور لیکچر آج آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. اور جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری تعلیمی سلسلہ جو ہے اس میں تقریباً 4 جو لیکچرز ہیں وہ ریکارڈ ہو چکے ہیں اور آج یہ 5واں لیکچر ہے. اور 5واں جو لیکچر ہے اس میں ہم 2 چیزوں کو دیکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم ان دونوں چیزوں کو کور کر سکیں. ایک تو ہے کہ بیابانی سفر جو وہ زندگی میں آتا ہے کسی بھی خادم کا جب وہ دوسروں سے الگ فیل کر رہا ہوتا ہے، جب اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. بعض اوقات خدا لائف میں جو ہے وہ کنفیوژنس کو یا مشکلات کو کہہ لیں آنے دیتا ہے تاکہ اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں خدا وہ اچیو کر سکے. جو بیابانی سفر ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، وہ بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے منسٹری کا. اور خاص طور پہ جب آپ روحانی زندگی کی بات کرتے ہیں یا روحانیت کی بات کرتے ہیں، گو وہ انفرادی روحانیت ہو یا وہ اجتماعی روحانیت ہو، تو اس میں ایک چیز جو ہے یہ بڑی ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم صرف اس چیز کو پریچ کرتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ خدا بھلا ہے یا خدا اچھا ہے. آف کورس وہ بھلا ہے، آف کورس وہ اچھا ہے، لیکن ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ خدا کئی بار اپنے خدام کو، کئی بار اپنے لوگوں کو پرابلمس میں سے اور دکھوں میں سے اور تکالیف میں سے گزرنے دیتا ہے. اور وہ کیوں گزرنے دیتا ہے؟ کیونکہ اس کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جو وہ ان کی زندگیوں میں، ان کی خدمت میں، ان کے کردار میں، ان تبدیلی کی صورت میں، ان بڑھوتی اور ترقی کی صورت میں حاصل کرنا چاہتا ہے. آئیں ہم دعا کریں اور آج کی جو کلاس ہے اس کا آغاز کرتے ہیں، آج کی ٹیچنگ سیشن کا آغاز کرتے ہیں. آئیے ہم دعا کریں. خداوند مہربان خدا، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے اپنی بڑے فضل کے وسیلہ سے ہم جو گناہوں میں مردہ تھے ہمیں مسیح یسوع میں زندہ کیا اور اپنی قدرت اور قوت ہمیں بخشی، حکمت اور دانائی اور فہم بخشا. پاک روح جو ہمارا مددگار ہے وہ ہمیں دیا انعام کے طور پہ، وعدے کے طور پر خداوند، تاکہ وہ ہماری مدد کرتا ہے. خدائے پاک روح، میں اپنے آپ کو، تمام سٹوڈنٹس کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. تیری مرضی پوری ہو اور خدا باپ کی مرضی پوری ہو، اور خدا باپ کا نام جلال پائے، بیٹے کا نام جلال پائے، اور روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے اور تحریک کے وسیلہ سے ہم آگے بڑھیں. یسوع کے نام میں آمین. جی میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں گے کہ میں نے لاسٹ لیکچرز میں آپ کو اس کورس کا جو ہم پڑھ رہے ہیں جو زیر موضوع ہے وہ زیر غور موضوع ہے وہ ہے کرسچن اسپرچویلٹی. اور مسیحی روحانیت کے کورس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ چاہے کوئی لوگ سیمنری کے اسٹوڈنٹس جو اپنے آپ کو خدا کی خدمت کے لیے آگے پریپیئر کر رہے ہیں یا آنے والے ٹائم کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں، چاہے وہ ہیں، چاہے وہ ایماندار ہے جو سیمنری میں تو نہیں ہے لیکن وہ جاب کرتا ہے، وہ کسی اور شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، تو ایوری بڈی اسپرچول. اسپرچویلٹی جو ہے یہ کسی پروگرام سے شروع نہیں ہوتی، کسی پروجیکٹ سے شروع نہیں ہوتی، کسی ایجنڈا سے شروع نہیں ہوتی، یہ انسان سے شروع ہوتی ہے. اور خدا نے انسان کو بہت ونڈرفل، عجیب اور غریب طریقے سے بنایا ہے اور اس کو تخلیق کیا ہے. اور خدا نے جو ہے، جیسے داؤد کہتا ہے، بے ترتیب مادے کو جو ہے وہ صورت بخشی. تو خدا نے ہمیں بڑی قدرت اور حکمت اور دانائی اور فہم سے بنایا ہے. ہمیں دیکھ کر خدا کی ستائش اور حشمت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں، خدا کی ستائش کر سکتے ہیں. ہمیں دیکھ کر آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان کو جب آپ دیکھتے ہیں کہ انسان جب دوسرے انسان کو دیکھتا ہے، تو میں ایک سسٹمیٹک تھیولوجی کی بک میں پڑھ رہا تھا کہ انسان جب دوسرے انسان کو دیکھتا ہے، اس کی پرسنالٹی، اس کے کریکٹرسٹکس، اس کی خصوصیات، اس کی پرسنالٹی ٹریٹس، اس کی یہ زندگی میں جب وہ یہ چیزوں کو دیکھتا ہے تو پھر اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر یہ انسان اتنا خوبصورت ہے یا یہ کریشن اتنی خوبصورت ہے تو ان کو بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہے، جس کے اندر سے یہ ساری انٹیلیجنس اور ساری بیوٹی اور ساری برکت نکلی ہے. اینی ویز ہم آگے چلیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ جو روحانی زندگی ہے اس میں ہر دور روزی اور خوبصورت نہیں ہوتا. روزی مینس روزس والا دور، یعنی گلابوں والا دور، یعنی خوبصورت دور.
स्पिरिचुअल लाइफ जो है इट इज़ अ कंटिन्यूअस चैलेंजिंग लाइफ, और ये मुतवातर और मुसलसल तौर पर ये एक चैलेंजेस में से गुजरती रहती है। लेकिन हमारी पोजीशन इन क्राइस्ट जो है, हम खुदावंद में महफूज होते हैं और हम खुदावंद में सिक्योर होते हैं। लेकिन हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ में है वो सेंक्टिफिकेशन में से जब गुजरी होती है तो उसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। सो उन्हीं उतार चढ़ाव के सिलसिले में, उन्हीं के तनाजुर में खुदा जो है वो कई बार प्रॉब्लम्स को, कई बार मुश्किलों को, कई बार तकालीफ को हमारी ज़िंदगी में आने देता है। सो जो विल्डरनेस टाइम है, सबसे पहले तो हम इसको डिफ़ाइन करेंगे कि ये क्या होता है। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने जो ये इस्तिलाह है बयाबानी सफ़र या बयाबान में से गुज़रना, ये ओल्ड टेस्टमेंट में से बोरो की है, पुराने अहदनामा में से। और पुराने अहदनामा में जैसा कि आप जानते हैं कि पहले आप विल्डरनेस टाइम आप मूसा की लाइफ में देखते हैं कि वो मदियान के बियाबान में कितने साल रहा, और फिर उसके बाद वो कौम बनी इसराइल के साथ जो है वो बियाबान में कितने साल उनके साथ वो सफ़र में रहा, उनके साथ उसने मूव किया और उनको एकम्पनी किया। याद रखें, जो खादिम की लाइफ में विल्डरनेस टाइम नहीं आता, या जो खादिम डिसर्न नहीं कर सकता कि ये उसकी लाइफ में इम्तियाज़ नहीं कर सकता कि ये उसकी लाइफ में विल्डरनेस टाइम है, और वो अपने विल्डरनेस टाइम में से नहीं गुज़रता, वो किसी के विल्डरनेस टाइम में उसकी मदद उस तरह से नहीं कर सकता। जिस चीज़ का वो ख़ुद उस तरह से तजर्बा नहीं रखता, उस चीज़ में वो ख़ुद इस तरह से किसी की हेल्प नहीं कर सकता। जो विल्डरनेस टाइम है, इसमें से गुज़रना या इसमें से पास थ्रू होना, गो थ्रू होना, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अहम है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी और खुशाइन बात है। और ये क्यों ज़रूरी है, ये क्यों बेनिफिशियल है, ये क्यों प्रोडक्टिव है, ये क्यों अहम है, इसका जवाब मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। और क्यों खुदा इसको खादमों की ज़िंदगी में आने देता है, हमारी लाइफ में, बिलीवर्स की लाइफ में आने देता है, इसका भी जवाब मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले ये ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि हम विल्डरनेस टाइम में से तो गुज़रें, लेकिन ये अच्छी बात नहीं कि हम उसी विल्डरनेस में या बयाबान में मर जाएं, वहीं पे स्टक हो जाएं, वहीं पे रह जाएं, खुदा की मर्ज़ी को ना समझ सकें, खुदा की आवाज़ ना सुन सकें, और दुनिया के शोर में बिज़ी हो जाएं, दुनिया की रंगीनियों में बिज़ी हो जाएं। सो मेरे अज़ीज़ों, जो विल्डरनेस टाइम है, ये हर एक ईमानदार की और हर एक जिसे कहते हैं खादम की ज़िंदगी में आता है, और ये उस ईमानदार पर, उस खुदा के खादम पर डिपेंड करता है कि वो उसको डिपेंड क्या, बल्कि ये उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस टाइम को अंडरस्टैंड करे कि अब मैं इस टाइम में से गुज़र रहा हूँ, अब मैं इस टाइम में से जा रहा हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करे कि मुझे इसमें से गुज़रना है, मुझे यहाँ पे स्टक नहीं रहना, मुझे यहाँ पर पीछे नहीं रहना, मुझे यहाँ पर किसी तरह से सिर्फ कन्फ्यूजन का शिकार नहीं रहना, बल्कि मुझे खुदावंद की प्रेजेंस को समझना है, खुदावंद के मैसेज को समझता है और खुदावंद के पर्पस को समझना है। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि वो खुदा हमारा जो भला खुदा है, अच्छा खुदा है, और बुराई में से भी भलाई पैदा करना जानता है और करता भी है, जो हमारा चौपान है, जो हमारा कदूस है, कादर मुतलक खुदा है, और उसकी भलाई और रहमत हमारे साथ रहती है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, द क्वेश्चन अराइजेस कि वाई दैट सॉर्ट ऑफ गॉड अलाउज अस टू गो थ्रू विल्डरनेस टाइम, कि ऐसा खुदा जो मोहब्बत से भरा है, जो कुव्वत से भरा है, जो कुदरत से भरा है, जो ऑल नोइंग और ऑल वाइज और ऑल पावरफुल खुदा है, ऐसा खुदा आखिर उस इंसान को जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, ऐसा इंसान जो गुनहगार ही था, तो खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूँ ज़ाहिर की कि जब हम गुनहगार ही थे तो यीशु मसीह हमारी खातिर मुआ, मसीह हमारी खातिर मुआ। तो ऐसा खुदा क्यों अलाउ करता है अपने खादमों को, अपने लोगों को विल्डरनेस टाइम में से गुजरने के लिए अलाउ क्यों करता है? सो वी हैव टू लुक इनटू दिस। पहली बात जो इसमें हम देखेंगे, पहली चीज़ जिसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे वो ये है कि खुदा
پیشنس پیدا کرنا چاہتا ہے. بعض اوقات منسٹری میں وی آر آلویز ان ہری, ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں. یہ کام نہیں ہوا آج ہی کرو, وہ کام نہیں ہوا گیٹ اٹ ڈن. یہ اچھی بات ہے, کچھ ایسے کام ہیں جو آج ہی ہونے چاہیے, لیکن سارے کام ایسے نہیں ہیں جو صرف آج ہی ہونے چاہیے. یاد رکھیں, ایک انگلش میں جب میں اپنی بزنس اسٹڈیز کر رہا تھا تو انگلش میں ایک بات ہماری ٹیچر نے بتائی کہ چینج از انیویٹیبل, اور جو چینج ہے وہ بہت ضروری ہے. اسٹیٹس کو از ناٹ این آپشن, یعنی اسٹیٹس کو یعنی آپ مجمد ہو جائیں اور آپ کہیں بھی موو نہ کریں, یہ تو آپشن ہی نہیں ہے. لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہیں وہ چینج کو موقع بھی دیں. اب کئی لوگ اپنی زندگی میں چینج چاہتے ہیں, اپنی منسٹری میں چینج چاہتے ہیں, اپنی خدمت میں چینج چاہتے ہیں, اپنی فیملی میں چینج چاہتے ہیں, اور اب پازیٹیو چینج کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ڈو یو وانٹ چینج اور آر یو ریڈی ٹو ہینڈل دا چینج. اب کئی لوگ چینج تو چاہتے ہیں کہ میری زندگی میں تبدیلی آئے, میری زندگی چینج ہو, بٹ آر یو ریڈی ٹو ہینڈل اٹ. اور خاص طور پر میں یہ آرگنائزیشنل لیول پہ بات کر رہا ہوں, آرگنائزیشنل مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اور منسٹیریل مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں, اور خدمت کی مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنی منسٹری میں چینج تو چاہتے ہیں, لیکن کیا وہ کیپیسٹی آپ نے اپنی بلڈ اپ کی, کیا وہ انٹلیکچوئل نالج آپ نے حاصل کیا, کیا آپ خدا کے ساتھ آپ نے اس کی آواز کو سنا, آپ اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, کیا آپ اس چیز کے بارے میں خدا سے رہنمائی لے رہے ہیں, اپنے مینٹورز سے رہنمائی لے رہے ہیں, دعاؤں میں جھک رہے ہیں, دعاؤں میں زور مار رہے ہیں, خدا کے پاک روح کے ساتھ رفاقت رکھ رہے ہیں. آر یو ریڈی فار دیٹ؟ آپ تیار ہیں, آپ اس چینج کو ہینڈل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. کہ ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ منسٹری میں ہوتے ہیں تو ایک شروع میں بھی اور آگے چل کر بھی لوگوں کے اندر بہت جذبہ ہوتا ہے, بہت پیشن ہوتا ہے, بہت ایموشنز ہائی ہوتے ہیں, بہت پیشنیٹ ہم ہوتے ہیں, ہم نے دنیا فتح کرنی ہے, ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے, ہم نے ساری دنیا میں انجیل سنانی, وچ از گڈ, آئی ایم ناٹ اگینسٹ اٹ, میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں. اینڈ آئی پرے فار یو کہ خدا آپ کو برکت دے اور آپ یہ کریں, اور خدا آپ کو یہ توفیق دے اور خدا آپ کی حدود کو بڑھائے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات خدا ہمیں سلو ڈاؤن کرتا ہے, بعض اوقات خدا ہمیں تحمل اور صبر اور ٹھہراؤ ہماری زندگی میں لے کے آتا ہے. بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں بہت کچھ کر سکتے تھے, جو زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ کچھ بھی ٹھیک سے یا ٹک کر نہیں کرتے. وہ ایک چیز تھوڑی سی کریں گے, پھر دوسری چیز ان کے سامنے آ جائے گی جو ہونے والی ہے, پھر وہ اس کو کرنے لگ جائیں گے, پھر دوسری تیسری چیز ان کے سامنے آ جائے گی, پھر وہ اس کو کرنے لگ جائیں گے. یاد رکھیں, اگر آپ, میں کرسٹولوجیکل ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں, میں کرائسٹ کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کی لائف میں آئی تھنک ہی واز دا موسٹ فوکسڈ پرسن آن دا فیس آف دی ارتھ وین ہی واز آن ارتھ. جب خداوند اپنی باڈلی فارم میں جو ہے موجود تھے, جب خداوند اس دنیا میں موجود تھے اپنی باڈلی فارم میں, تو دیکھیں کہ وہ بہت فوکس تھے, وہ بہت فوکس تھے. انہوں نے اگر میراکولس کام کیا ہے, میریکل کیا ہے, اگر ہیلنگ کا کام ہوا ہے, اگر وہ پریچنگ کر رہے ہیں, اگر ٹیچنگ کر رہے ہیں, اگر وہ ایونجلزم کر رہے ہیں, اگر وہ بوٹ میں ہیں, یا وہ گلیل کی جھیل کے کنارے کشتی میں بیٹھ کے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں, یا پھر وہ بازاروں میں جا کے لوگوں کو کلام سنا رہے ہیں, یا پھر وہ کسی اور جگہ جا کر خدمت کر رہے ہیں, ان کا فوکس سب سے بڑا جو تھا وہ یہی تھا کہ میں اس لیے آیا تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت کی پاؤ. خداوند یسوع مسیح جو مین جس کام کے لیے آئے تھے وہ اپنی جان دینے آئے تھے, وہ اپنی زندگی ہمارے لیے دینے آئے تھے, قربان ہونے آئے تھے, تاکہ ان کی سیکریفیشل اٹونمنٹ سے, تاکہ ان کی سیکریفیشل ڈیتھ یا ان کی اٹونمنٹ کے وسیلہ سے ہم لوگ زندگی پائیں. ٹھیک ہے, سو ویٹ خدا کرنا ہمیں سکھاتا ہے. سو ہوتا یہ ہے کہ ولڈرنس ٹائم میں یہ ہوتا ہے کہ اب ویٹ خدا جب کرنا ہمیں سکھاتا ہے تو یہ چیز ہمارے لیے جو ہے وہ ولڈرنس ٹائم کیسے بنتی ہے, وہ ایسے بنتی ہے کہ ایک طرف تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے اور خدا نے کنفرم کیا ہوتا ہے, تصدیق ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم بلائے ہوئے ہیں, ہمیں اپنی منسٹری کا پتہ لگ جاتا ہے, ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم بلائے ہوئے ہیں, ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں, پھر ہمارے پاس نالج بھی آ جاتا ہے,
ہمارے اچھے کانٹیکٹس یا نیٹورکس بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں, ہمارے پاس فنڈنگ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے, اور یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. اینڈ گاڈ از سیئنگ ویٹ مائی سن, ویٹ مائی ڈاٹر. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ انتظار, انتظار, ٹھہراؤ, میرے ساتھ وقت گزار, میری آواز کو سن, میری بات کو سن, میں تجھے راہ دکھاؤں گا. بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس نے اپنی راہیں موسیٰ اور ہارون پر, اور اس نے اپنے کام قوم بنی اسرائیل پر ظاہر کیے ہیں. جو لوگ خدا کے اتنے قریب نہیں ہوتے وہ صرف اس کے کاموں سے خوش ہو جاتے ہیں, لیکن جو لوگ خدا کے قریب یا قربت میں ہوتے ہیں یا چلے جاتے ہیں اس کی قربت میں ہوتے ہیں, وہ لوگ اس کی راہوں سے واقف ہوتے ہیں, which is a much greater privilege. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک خادم جو ہے جس کی زندگی میں بہت جوش ہے, اچھی بات ہے, جوش ہونا اچھی بات ہے, لیکن آپ دیکھیں میں نے اپنے لاسٹ لیکچرز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس بات کو نوٹ کریں کہ کہاں سٹیپ لینا ہے, کہاں سٹاپ ہونا ہے. اور جس انسان کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا اس کی زندگی میں گہراؤ بھی نہیں ہوتا. اور میں نے ایک دفعہ اپنی کلاس میں ایک جگہ پہ میں ٹیچنگ دے رہا, اور وہاں میں نے مثال دی کہ کسی جگہ پر جو چشمے کا پانی ہے, اگر کسی جگہ پر وہ گرتا رہے گرتا رہے گرتا رہے اور مسلسل گرتا رہے, تو وہ جگہ جو ہے وہ گہری ہو جاتی ہے یا اس کی شیپ ایسے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو اس جگہ کو وہ نیچا تھوڑا کر دیتا ہے کیونکہ پانی کا وزن ہوتا ہے, ویٹ ہوتا ہے. تو جب آپ مسلسل خدا کی حضوری کے, اس کی قوت کے, اس کے کلام کے چشمے کے نیچے رہیں گے, تو وہ جو اونچی اور ٹیڑھی چیزیں آپ کی لائف میں وہ اپنی لیول پہ آنا شروع ہو جائیں گی, وہ چیزیں اپنی لیول پر آنا شروع ہو جائیں گی. آپ کے اندر اگر پرائیڈ ایشو ہے تو آپ کے اندر ہیوملٹی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. لیکن یہ سب کچھ تب ہوگا جب آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں گے جس کے ہم شکل ٹھہرانے کے لیے خدا نے ہمیں پہلے سے جانا اور پہلے سے مقرر کیا ہے. اور یہ بڑا مشکل ہوتا ہے خادموں کے لیے ویٹ کرنا. ہم آگے چلیں گے, اور خدا جو ہے وہ یہ مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے کہ ویٹ اس لیے کیا جائے تاکہ ہمارے اندر صبر پیدا ہو, ہمارے اندر تحمل پیدا ہو, ہمارے اندر حلیمی پیدا ہو, ہمارے اندر نرم مزاجی پیدا ہو. اب دوسری وجہ کہ ولڈرنس ٹائم کے تھرو خدا کیا اچیو ہماری زندگی میں کرتا ہے. جب قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ بیابانی سفر میں تھی تو انہوں نے خدا کی 3 چیزوں کا تجربہ بڑے گہرے طور پر کیا تھا, بڑے خوبصورت طور پر کیا تھا. نمبر 1, they experienced God's presence. Number 2, they experienced God's power. اور نمبر 3, they experienced God's provision. اب میں تینوں باتوں کو انگریزی میں بتانے کے بعد اردو میں بتاؤں گا. نمبر 1, انہوں نے خدا کے جو ہے وہ حضوری کا تجربہ کیا, وہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. کبھی ابر, کبھی آگ کا جو ہے آگ کی صورت میں, کبھی ابر کی صورت میں, اور کبھی کسی طور پر, یعنی خدا کی حضوری کا بڑا گہرا تجربہ, اس کی پریزنس کا جو ہے انہوں نے آگ کے ستون کی صورت میں اور ابر کی صورت میں کیا. اور پھر دوسری بات کہ انہوں نے خدا کی پاور کا, یعنی خدا کی قدرت کا تجربہ کیا, کس طرح سے خدا کی قدرت کے کاموں کو انہوں نے دیکھا. اور تیسری بات, انہوں نے خدا کی جو مہیا کرنے والی قدرت ہے, خدا کی جو پروویژن ہے, اس کو انہوں نے ایکسپیرینس کیا. کبھی من برس رہا ہے, کبھی جو ہے چٹان میں سے پانی نکل رہا ہے. پھر وہ ایک مقام پر گئے تو وہاں کھجوروں کے درخت ہیں اور وہاں کا پانی میٹھا ہے. ایک جگہ پہ گئے تو ایک جگہ مارا ہے تو وہاں پہ کڑوا پانی, لیکن علیم ہے, علیم کی جگہ ہے تو وہاں پہ میٹھا پانی اور کھجوروں کے درخت. اور میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو اس جگہ کو انگلش میں اویسس کہتے ہیں. سو اینی ویز, خدا کی ان 3 چیزوں کا تجربہ کرنے کے لیے یہ خدا الاؤ کرتا ہے کہ ہم ولڈرنس ٹائم میں سے گزریں. بیسیکلی ولڈرنس ٹائم کوئی اتنی اچھی جگہ نہیں ہوتی, لیکن وہ ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے. بعض اوقات کچھ چیزیں ہم سمجھتے ہیں یہ اچھی تو نہیں ہے,
لیکن وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کی مثال میں یوں بھی دیتا ہوں کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب خدا نخواستہ کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے یا بخار ہوتا ہے، تو اس کو دوائی دی جاتی ہے۔ اب دوائی کھانا کوئی اچھا تجربہ تو نہیں ہے، یا انجیکشن لگوانا کوئی اچھا تجربہ تو نہیں ہے، لیکن وہ ضروری ہے۔ اسی طرح جو روحانی زندگی ہے ہماری، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں محسوس یا فیلنگ تو اچھی نہیں دے رہی ہوتی، وہ ہم فیلنگز کی بیس پہ جب رہتے ہیں تو فیلنگ تو نہیں اچھی دے رہی، بٹ دے آر گڈ فار اس۔ خدا کبھی بھی آپ کو آپ کی کیپیسٹی سے بڑھ کر جس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے، خدا اس آزمائش میں جو ہے وہ آپ کو نہیں پڑنے دے گا۔ سو میرے عزیزو، دوسری چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ ہے کہ جب ہم مشکل حالات میں سے، جب ہم اپنی ولڈرنیس میں سے گزرے ہوتے ہیں، جب ہم بیابانی سفر میں سے گزرے ہوتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ خدا کی حضوری کا ہم تجربہ کرتے ہیں۔ کسی خادم نے کہا تھا کہ I have not found God on the mountain top but on the deep down، یعنی میں نے خدا کو پہاڑی پر نہیں اوپر پایا، بلکہ میں نے اندر گہراؤں میں خدا کو پایا ہے۔ جب میں اچھے حالات میں جو تھا اس وقت خدا کو میں نے نہیں پایا، لیکن جب میری زندگی دکھوں میں سے گزری، پھر مجھے پتہ چلا کہ جن چیزوں پر میں ڈیپینڈ کرتا تھا، اپنی ایبیلٹیز پر، اپنے پیسے پر، یا اپنی منسٹری پر، یا صرف اپنے چرچ پر، نہیں، میری سول ڈیپینڈنس میرا خدا ہے، میری اس پر ڈیپینڈنس ہے، میں اس پر انحصار کرتا ہوں، میری قوت کا سر چشمہ وہ ہے، اور یہ باقی چیزیں ساری یہ بعد میں ہیں۔ میرا خدا جو ہے، میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتا ہوں، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ داؤد نے اپنی کسی چیز کو نہیں کہا کہ وہاں سے آئے گی، بلکہ میری کمک پہاڑوں سے ہے۔ پہاڑ جو ہے پرانے عہد نامے میں خدا کی حضوری کی علامت ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری کمک جو ہے وہ خداوند کی طرف سے، میری مدد، اور انگلش میں تو یہ بڑا کلیئر ترجمہ لکھا ہے، مائی ہیلپ کمز فرام گاڈ۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی پریزنس کا تجربہ، پھر خدا کی پاور کا تجربہ، خدا کی قدرت کا تجربہ۔ اب دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ آپ گزر تو ولڈرنس ٹائم میں رہے ہوتے ہیں، مشکل میں سے گزر رہے ہیں، منسٹری اس طرح سے نہیں بڑھ رہی، حالات اس طرح سے ٹھیک نہیں ہو رہے، یا دیر آر سم پرابلمس جو بھی سالو ہوتی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن خدا کی پاور کا تجربہ آپ پھر بھی کر رہے ہیں۔ ایسے کام خدا کر رہا ہے جو آپ کی سوچ میں نہیں، ایسا کام خدا آپ کے کردار میں کر رہا ہے جس کی آپ کو توقع نہیں، خدا آپ کی زندگی میں یہ سارے کام کر رہا ہے۔ سو میرے عزیزو، تیسری چیز جو ہے وہ خدا کی جو ہے وہ پروویژن ہے۔ خدا ڈیوائنلی اپنے لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ صرف انسان روٹی سے نہیں جیتا رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے انسان جیتا رہتا ہے، جیتا رہے گا۔ سو دا تھنگ از دس کہ ہم ان تین چیزوں کا جو ہے وہ تجربہ کرتے ہیں، اور ولڈرنیس ٹائم ہی وہ ٹائم ہے جب ہم ان تین چیزوں کا سب سے زیادہ گہرائی سے، سب سے زیادہ صفائی سے، اور سب سے زیادہ خوبصورت انداز سے ان کا تجربہ کرتے ہیں۔ تیسری بات، ولڈرنیس ٹائم یا بیابانی سفر خدا ہماری زندگی میں کیوں آنے دیتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم خدمت میں ہوتے ہیں تو ہماری روحانی زندگی دعاؤں کہ ہم مشتاق اس طرح نہیں رہتے، بائبل مقدس کو نہیں اس طرح پڑھتے، روحانی فیلوشپ ہماری اس طرح مضبوط نہیں ہوتی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم منسٹری میں رہتے ہوئے لوگوں کی شاباش پر جی رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی تعریف پر جی رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ اگر کسی کو پرکھنا ہے تو اس کی تعریف کر کے دیکھو، تعریف سننے کے بعد اس میں مغروری آتی ہے، یا تعریف سننے کے بعد وہ اور ہمبل ہوتا ہے، آپ کو اس کی شخصیت کے بارے میں کافی چیزیں پتہ چل جائیں گی۔ سو میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ انگریزی کا ایک لفظ ہے ریکگنیشن، یعنی ہم یہ ایک ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی انسان میری تعریف کرے گا تو ہی میں ایک کامیاب خادم ہوں۔ ہاں، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ ہمارے ہمسائے کی گواہی جو ہمارے بارے میں ہے یہ معنی رکھتی ہے، اور یہ بہت حد تک سچی ہوتی ہے، امپورٹنٹ ہوتی ہے، کئی دفعہ تو سچی ہوتی ہے، اور کئی دفعہ ہمارے ہمسائے ہی جو ہیں وہ ہمارے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں،
تنقید کا نشانہ ہمیں بنا رہے ہوتے ہیں، جب نہیں بھی کرنی ہو تب بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو دا تھنگ از دس کہ ہم اپنی ریکگنیشن کے لیے ولڈرنیس ٹائم خدا اس لیے آنے دیتا ہے جب کوئی بھی ہمارے آس پاس تعریف کے لیے نہیں رہتا، جب کوئی بھی ہمیں شاباش دینے کے لیے، ہمیں تبکی دینے کے لیے، پیٹنگ آن دا بیک کرنے کے لیے نہیں رہتا، تو پھر ایک ہوتا ہے جس کی طرف ہم دیکھتے ہیں. وی لک ٹو گاڈ، وی لک ٹو گاڈ فار ہیلپ، وی لک ٹو گاڈ فار ریکگنیشن، فار ایکسیپٹنس. تو ایکسیپٹ اس نے ہمیں کر لیا ہوا ہے یا کر لیا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا. ہم لوگوں کی ایکسیپٹنس کے محتاج ہوتے ہیں، ہم لوگوں کی محبت کے صرف محتاج ہوتے ہیں، یا ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تعریف ہماری ہو رہی ہے یا ہماری ریکگنیشن ہو رہی ہے یا ہماری مشہوری ہو گئی ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں ہو رہی تو میں غلط ہوں، میں ایک نکمہ خادم ہوں. احساس کمتری ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، ڈپریشن میں ہم چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو گلٹ اور شیم اور فیلنگ آف ریجیکشن، احساس کمتری ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور ایسے احساسات ہمارے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کہ میں ٹھکرایا ہوا ہوں یا رد کیے جانے کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو جاتا ہے. خدا ان تمام نیگیٹو بیجوں سے، خدا ان تمام نیگیٹو ایلیمنٹ سے، ان تمام منفی عناصر سے خدا ہمیں جو ہے وہ آزاد کرنا چاہتا ہے. خدا ہمیں جو ہے وہ ہمارے اندر سے اس بیابانی سفر میں سے جب ہم گزرے ہوتے ہیں، دکھوں میں سے، تکلیفوں میں سے، بیابان میں سے جب ہم گزرے ہوتے ہیں اپنی روحانی زندگی میں، تو خدا جو ہے وہ انہی چیزوں کو ہمارے اندر سے نکالنا چاہتا ہے. He wants to pull out these things، وہ نکالنا چاہتا ہے، اور وہ اپنی خوشی اور شادمانی اور کانفیڈنس اور دلیری، اعتماد ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہم وہ بن سکیں جو خدا ہمیں بنانا چاہتا ہے، نہ کہ وہ جو صرف ہماری خواہش ہے. سو میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں کہ جو ہماری ریکگنیشن ہے یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر خدا انسانوں میں بھی ہمیں سرفراز کرتا ہے. لوگ بھی ہمیں ریکگنائز کرتے ہیں، اور لوگوں کا ریکگنائز کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. میں یہ نہیں اب کہہ رہا کہ آپ یہ لیکچر سننے کے بعد اگر کوئی آپ اچھا میسج دیں یا اچھی ٹیچنگ سیشن آپ کا ہو یا اچھا گیت گائیں اور لوگ آپ کی تعریف کریں تو آپ لوگوں کو یہ کہیں نہیں بالکل میری تعریف نہیں کرنی، خدا مجھے ریکگنائز کرتا ہے، آپ مجھے ریکگنائز نہ کریں. آئی ایم ناٹ ٹیچنگ دس، ڈونٹ ٹیک می رانگ. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں سمپل یہ بات کر رہا ہوں کہ صرف لوگوں کی تعریف پہ ہی زندگیاں نہ گزاریں. ٹھیک ہے، صرف لوگوں کی، کیونکہ منسٹری جو ہے وہ صرف فیلنگز اور ایموشنز پہ گزرنے کا نام نہیں ہے. فیلنگز اور ایموشنز پہ منسٹری نہیں ہوتی. منسٹری خدا کے کلام کی سچائی کی بنیاد پر ہوتی ہے، خدا کے بلاوے کی بنیاد پر ہوتی ہے. وہ کالنگ جس کے تحت اس نے ہمیں بلایا اور اپنے پاک بلاوے کے ساتھ اپنی پاک شراکت میں اس نے ہمیں شریک کیا، منسٹری تو یہ ہے. اگر آپ فیلنگز اور ایموشنز پہ منسٹری کریں گے تو دیٹ از ناٹ اے منسٹری، یا یہ بڑی ویک منسٹری ہے. آپ تو پھر جو ہوائیں ہیں ان کے ساتھ جھومتے پھریں گے، ان کے ساتھ ادھر ادھر گھومتے پھریں گے. آپ جو لہریں ہیں وہ آپ کو، جو سمندر کی موجیں ہیں، زندگی کے حالات ہیں، وہ آپ کو ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پھینکتی رہیں گی. لیکن منسٹری فیلنگز اور ایموشنز پہ نہیں ہے. ہمارے اندر خدا نے فیلنگز اور ایموشنز رکھے ہیں، لیکن خدا کے کلام کی سچائی پر جو اٹل ہے اور جو کبھی نہ ہلنے والی ہے، اس بنیاد پر منسٹری ہے. فیلنگز اور ایموشنز تو چینج ہوتے رہتے ہیں، اور جو چیز فیلنگز اور ایموشنز اٹل نہیں ہیں، جو مضبوط نہیں ہیں، وہ بدلتے رہتے ہیں. تو منسٹری کی بنیاد ان چیزوں پر نہیں ہوتی. منسٹری میں ہمارے اندر خدا فیلنگز اور ایموشنز رکھتا ہے. سو ولڈرنیس ٹائم نمبر 1 اس لیے ہوتا ہے کہ خدا ہمارے اندر تحمل پیدا کرے، ہماری زندگی میں ٹھہراؤ اور گہراؤ لے کر آئے، ہم چیزوں کو ان ڈیپتھ طور پر سمجھیں. نمبر 1. نمبر 2، ولڈرنیس ٹائم خدا اس لیے ہماری لائف میں آنے دیتا ہے، یعنی جب آپ سمجھیں کہ آپ کی کوئی تعریف نہیں کر رہا، یا آپ کو کوئی ریکگنائز نہیں کر رہا، کوئی آپ کے بلاوے کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اور آپ ایسے شخص بن گئے تھے منسٹری میں جب آپ صرف لوگوں کی تعریف پر، اپریسیشن پہ ہی چلتے تھے، اور جس دن کسی نے آپ کو اپریشیٹ نہیں کیا تو آپ اپنے بلاوے پہ
یا آپ اپنی خدمت پہ شک کرنا شروع کر دیتے تھے، تو خدا جو ہے آپ کی زندگی سے یہ چیزیں نکالنا چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ آپ میری طرف دیکھیں، اور پھر میں تجھے قوموں میں سر بلند کروں گا، میں تجھے، تو نے مجھ سے دل لگایا، میں تجھے چھڑاؤں گا اور میں تجھے سرفراز کروں گا۔ اگلی بات، تیسری بات، ولڈرنس ٹائم میں ہم یہ دیکھتے ہیں تاکہ ہم خدا کے ساتھ وقت گزار سکیں، اور میرا خیال ہے کہ میں نے اپنے پچھلے لیکچرز میں بڑی ڈیٹیل میں اس بات کو آپ کو بتایا کہ خدا کے ساتھ تنہا وقت گزارنا، alone with God، اور میں نے کتاب کا بھی بتایا تھا alone with God بائی فرانسس ویل اوکے، ایک کتاب ہے، ایک نائجیرین خادم نے لکھی ہے اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور میں نے کچھ سال پہلے پڑھی تھی اور میں نے 2-3 بار اس کتاب کو پڑھا ہے، تو ایوری ٹائم اٹ از سو ریفریشنگ۔ اگر وہ کتاب آپ کو ملے تو اس کو ضرور پڑھیں۔ alone with God بہت امپورٹنٹ ہے۔ کچھ چیزیں خدا پبلک میں ہماری زندگی میں کرتا ہے، کچھ چیزیں پرائیویٹ میں خدا ہماری زندگی میں کرتا ہے، کچھ چیزیں پبلک میں خدا ہم پر ریویل کرتا ہے، اور کچھ چیزیں پرائیویٹ میں ہماری زندگی میں ریویل کرتا ہے۔ میں پچھلے دنوں یوٹیوب کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا، اور وہ جو ڈاکیومنٹری ہے وہ جارج مولر کی تھی، اور جارج مولر وہ شخص ہے جس نے بہت سال پہلے ملک برطانیہ میں ایک علاقہ ہے برسٹل، وہاں پر اس نے آرفن ہاؤس بنایا تھا، آرفن ہوم بنایا تھا، اور جتنے بھی اس دور میں ایسے اسٹریٹ چلڈرن تھے، گلیوں میں آوارہ پھرنے والے بچے، یا جن کے ماں باپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، یا ایسے بچے جن کے سرپرست وہ کسی کے کوئی سرپرستی کسی کی ان کو حاصل نہیں ہے، اور ایسے بچے جن کے پیرنٹس نہیں ہیں، اور ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ان وانٹیڈ چلڈرن، یعنی ایسے ہی پیدا ہو گئے، ہم نے تو نہیں چاہا تھا کہ ہمارا بچہ پیدا ہو، لیکن بچہ ایسے ہی پیدا ہو گیا، تو اب اسے انہوں نے جو ہے وہ کہیں رکھ دیا، یا جب تھوڑا بڑا ہوا تو اسے کام کروانا شروع کر دیا۔ ایسے بچے جو بہت لیبوریس، بہت لیبر ورک کرتے تھے۔ جارج مولر بنیادی طور پر ایک جرمن تھا، لیکن اس نے انگلینڈ میں برسٹل کے علاقے میں اس نے آرفن ہاؤس بنایا۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ پلیز اس کی ڈاکیومنٹری کسی ایک تنظیم نے نہیں بنائی، بلکہ مختلف تنظیموں نے اس کی ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں، آپ ضرور دیکھیں۔ جو ڈاکیومنٹری میں دیکھ رہا تھا وہ تقریباً 1 گھنٹے دورانیے کی تھی، اس کا دورانیہ 1 گھنٹے کا تھا، اور اس میں وہ بتا رہے تھے، جو شخص پریزنٹر تھا جو جارج مولر کی اس جگہ پر گیا، تو اس نے کہا کہ اس کے آفس میں ایک جگہ ہوتی تھی جہاں پر ایک میز اور ایک کرسی پڑی ہوتی تھی، اور اس کی بائبل ابھی بھی وہاں پر موجود ہے، وہ کتابیں جو اس کے زیر استعمال تھیں، وہ پین جو اس کے زیر استعمال تھا، انہوں نے اس کو شاید، اگر میں غلط نہیں ہوں، اس کو جارج مولر میوزیم کہا ہے یا جارج مولر لائبریری کہا ہے، آئی ایم سوری مجھے کنفرم نہیں ہے، آئی تھنک یہ جارج مولر میوزیم ہے، اس حصے کو انہوں نے یہ کہہ دیا ہے۔ وہاں وزٹرز آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا خادم جو ہے، یہ اس کو مین آف پریئر بھی کہا جاتا ہے جارج مولر کو، اور اس کو جو ہے وہ مین آف فیتھ اور مین آف پریئر، یعنی مرد دعا اور مرد ایمان بھی کہا جاتا ہے۔ تو جارج مولر جو ہے، انہوں نے بچوں کی دیکھ بھال کی، انہوں نے اپنی زندگی اس کے لیے وقف کی، اور کئی بار بتایا جاتا ہے کہ بچوں کے پاس صبح کا ناشتہ نہیں ہوتا تھا، اور یہ ایمان سے دعا کرتے تھے، تو ایک ایسا بندہ جو دودھ لے کے جا رہا ہے، اور یہ ڈاکیومنٹڈ بات ہے، یہ میں کوئی ہوا میں باتیں نہیں کہہ رہا، اگر آپ اس کی ڈاکیومنٹری دیکھیں، اس کے بارے میں لکھی گئی کتابیں پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، وہ بندہ دودھ لے کے جا رہا تھا، تو ان کے پاس نا ایک دن دودھ نہیں تھا، اب ہزاروں کی تعداد میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ تقریباً ایک وقت میں اس کے پاس 2000 بچے ہو گئے تھے۔ تو اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، جارج مولر جو ہے نا، اس کمرے میں وہ لیٹرز بھی ہیں جو وہ اسٹوڈنٹس نے یا ان بچوں نے اس کو لکھے، جان نے، میری نے، ڈیوڈ نے، کہ جارج مولر کیسے تو نے مجھے سڑک سے پکڑا تھا، تو مجھے آرفن ہاؤس لایا، اور ہمیں سب سے بڑھ کر، اچھا ان لیٹرز میں وہ بتا رہے تھے موسٹ کامن چیز 2 چیزیں تھیں، اور یہ روحانیت آپ کو میں پڑھا رہا ہوں، یا روحانیت کے مضمون کو ہم دیکھ رہے ہیں یا اس پہ بات کر رہے ہیں، تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے ایک تو جارج مولر کے ایمان کا ذکر کیا، تقریباً ہر لیٹر میں جارج مولر کے ایمان کا ذکر ہے،
نمبر 2 انہوں نے جارج مولر کی دعا کا ذکر کیا کہ ہم نے تجھے ہمیشہ ایز اے مین آف پریئر پایا ہے. اور نمبر 3 آپ کو پتہ ہے انہوں نے کس چیز کا ذکر کیا, اور آپ کو میں سچ بتاؤں کہ آپ میں آنیسٹلی بتاؤں, میں روحانیت پہ ٹیچنگ دے کر آپ کو روحانی نہیں بنا سکتا, یا میں روحانیت پہ کورسز پڑھ کر ڈگریاں کر کے پی ایچ ڈی کر کے روحانی نہیں بن سکتا. if I don't have a living relationship with God, اصل چیز یہ ہے کہ جب تک میری لائف سے یا آپ کی لائف سے ایز اے پاسٹر, ایز اے ٹیچر, ایز اے ایونجلسٹ مسیح نظر نہیں آئے گا, لوگوں کی زندگی میں اس طرح سے روحانیت نظر نہیں آئے گی جب تک آپ کی زندگی میں روحانیت ان کو نظر نہیں آئے گی. میرے عزیزو یاد رکھیں, اگر آپ لیڈرشپ سٹڈیز کریں, لیڈرشپ پہ کتابیں پڑھیں, تو ایک کتاب ہے, مجھے اس کا نام بھول گیا, لیکن خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ ہی واز دا موسٹ انفلوئنشل لیڈر, وہ سب سے زیادہ بااثر شخصیت گزری ہے اس دنیا میں. اس کی وجہ اس آتھر نے یا مصنف نے بتائی ہے کہ وہ جو کہتا تھا وہ کرتا تھا. سو یہ چیز جارج مولر کی جب میں بات کر رہا تھا تو وہ لیٹرز تھے, اور پھر جارج مولر نے وہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا تھا, ایسا ہوا کہ اس نے دعا کی, ان لوگوں نے اور بچوں نے بھی دعا کی, تو ایک ملک مین بہت زیادہ دودھ لے کر جا رہا تھا, اور اس نے کہا کہ مجھے خدا نے جو ہے وہ کہا ہے کہ میں یہاں پہ رکوں اور آپ لوگوں کو یہ دودھ دے دوں, کیونکہ ان کے پاس اس دن دودھ نہیں تھا. ٹھیک ہے, پھر کوئی اور آیا تو اس نے میرا خیال دلیا یا پورچ تھا وہ ان کو دیا. اس طرح سے کئی لوگ آتے گئے, اور کئی لوگ جو ہیں ان کو خدا ان کے دل میں ڈالتا تھا, اینڈ ہی نیور آسکڈ فرام اینی تھنگ فرام اینی ون. ٹھیک ہے, اب میں یہ نہیں کہتا, یہ ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں, بعض اوقات ہماری منسٹری کی یا خدمت کی ضروریات ہوتی ہیں, اور اس کے لیے دعا کے لیے ہم اپنے دوستوں کو لکھتے بھی ہیں, کہتے ہیں, لیکن یہ ایسی گواہوں کا بادل کے طور پہ جو خدا نے ہمیں پرووائڈ کی ہیں, بہت سی چیزیں ہم اپنی روحانی ترقی اور روحانی زندگی کے لیے جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. چوتھی بات, بیابانی سفر ایک خادم کی زندگی میں, اس کی روحانی زندگی میں خدا کیوں آنے دیتا ہے, تاکہ خدا اس کی زندگی میں جو ہے وہ اس چیز کو پیدا کرے کہ تو نے منسٹری اپنی ایبلٹی اور اپنے وزڈم سے نہیں کرنی, بلکہ تو نے منسٹری میری وزڈم اور میری پاور میں رہ کر کرنی ہے. خدا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, اگر ہم بہت اچھے اسپیکر ہیں یا بہت نالج رکھتے ہیں یا خدمت میں ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ ایبلٹیز ہیں, ہم ملٹائی ٹیلنٹڈ پرسن ہیں, اور یہ سب کچھ ہمارے اندر ہے, تو سٹارٹ میں تو ہم خدا پر جو ہے وہ بھروسہ رکھتے ہیں, سٹارٹ میں تو ہم خدا پر توکل رکھتے ہیں, اور پھر وہاں سے شروع کرتے ہیں, لیکن سم ویئر آن دا مڈ لائن, کہیں نہ کہیں آگے جا کے ہمارے اندر اپنی ایبلٹیز پہ بھروسے کرنے کی جو چیز ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے, اپنے وزڈم پہ چلنے کی جو چیز ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے, اپنی ایجوکیشن پر بھروسہ کرنے کی چیز پیدا ہو جاتی ہے. اور میں یہ کہوں گا, آپ کی بات نہیں کہہ رہا, یہ میرے لیے اور تمام خادموں کے لیے یہ چیز ایک ٹیمپٹیشن رہتی ہے. یاد رکھیں, خدا نے جو گفٹس ہمیں دیے ہیں وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم دوسروں سے کمپیئر کر کے احساس برتری کا شکار ہوں, یا دوسروں سے کمپیئر کر کے اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار ہوں, سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوں, یا انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوں, بلکہ جو گفٹ خدا نے ہمیں دیے ہیں وہ اپنی خدمت کرنے کے لیے دیے ہیں اور دوسروں کو بلٹ اپ کرنے کے لیے دیے ہیں. اگر آپ کرنتھیوں پڑھیں پہلا یا دوسرا غالباً, وہاں پہ یہی لکھا ہے 12ویں باب میں کہ یہ گفٹس ہمیں اس لیے خدا نے دیے ہیں کہ ہم چرچ کو بلڈ اپ کریں, ایڈیفائی کریں, خدمت کے لیے خدا نے گفٹس دیے ہیں. آخری بات جو ہے میں ولڈرنیس کے تعلق سے جو کروں گا وہ یہ ہے کہ خدا کیوں ولڈرنیس ٹائم میں سے یا بیابانی سفر میں سے ہمیں گزرنے دیتا ہے, تاکہ گلوری ہم نہ لیں بلکہ گلوری خدا لے. جلال اس کا ہے, جلال اس کے لیے ہے. میرے عزیزو, میری بہنوں, میرے بھائیوں, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم منسٹری میں ہوتے ہیں اور جب ہم کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں اور سکسیس ہوتی, سب کچھ ہوتا ہے, تو ہم جو ہیں وہ ساری چیزوں کی جو گلوری ہے وہ خود لینا شروع ہو جاتے ہیں, سارا کریڈٹ خود ہی لینا شروع ہو جاتے ہیں. میں وہاں گیا, میں نے دعا کی اور وہ بندہ ٹھیک ہوا, ویکھو جی میں اتھے جاندہ, میں کلام سنانا سی تے انج ہو جانا سی, میں ٹیچنگ دینی سی تے انج ہو جانا سی. تو کہنے کی بات یہ ہے,
ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے میں وہاں گیا میں نے دعا کی میں نے یہ کیا، بلکہ میں وہاں گیا میں نے خداوند کے حضور دعا کی، خداوند نے یہ کیا۔ ہم باتوں باتوں میں خطا نہ کریں، بائبل کہتی ہے کامل وہ ہے جو باتوں باتوں میں خطا نہ کرے۔ اور یہی چیز ہے کہ پھر خدا ایسا ٹائم ہماری زندگی میں الاؤ کر دیتا ہے کہ بیٹے اب تجھے یہ سیکھنا ہے کہ یہ جو کچھ تو کر رہا ہے، تیری اچیومنٹس، تیری اچھی پریچنگ، تیری اچھی ٹیچنگ، تیرا اچھا گانا، تیرا اچھا بجانا، اٹ از ناٹ بیکاز آف یو، اٹ از بیکاز آف می۔ میں نے تجھے یہ کام کرنے کے لیے ایبلٹی دی ہے، وزڈم دیا ہے، اور یہ تیری گلوری کے لیے نہیں ہے، یہ میری گلوری کے لیے۔ اب گلوری کو انڈرسٹینڈ اس طرح سے کریں کہ یہ وہ جلال ہے جو خداوند کو دینا چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اب یعقوب کے خط میں، عام خط میں لکھا ہے یہ نہ کہو کہ ہم وہاں جائیں گے اور ہم یہ کاروبار کریں گے، بلکہ یہ کہو کہ اگر خداوند نے چاہا تو ہم وہاں جائیں گے اور یہ کاروبار کریں گے، لارڈ ولنگ تو ہم یہ کریں گے۔ سو میرے عزیزو، آج ہم نے دیکھا کہ ولڈرنس ٹائم خدا کیوں آنے دیتا ہے۔ نمبر 1، پیشنس سکھانے کے لیے۔ جب بہت زیادہ ہمارے اندر تیزی پھرتی آ جاتی ہے اور ٹھہراؤ کی اور گہراؤ کی ضرورت ہوتی ہے تو خدا پیشنس، انڈیورنس اور تحمل اور صبر سکھانے کے لیے بیابانی سفر میں سے ہمیں گزرنے دیتا ہے، روحانی طور پر مضبوطی آنے کے لیے خدا گزرنے دیتا ہے۔ پھر میں نے دوسرے نمبر پہ بتایا خدا کی پریزنس، خدا کی پاور اور خدا کی پروویژن، یعنی خدا کی مہیا کرنے والی قدرت، خدا کی حضوری اور خدا کی قوت کا ہم تجربہ کر سکیں۔ خدا اس لیے سفر میں سے ہمیں گزرنے دیتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم خدا کے ساتھ تنہا وقت گزاریں، بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ریکگنیشن کا، کہ ہم لوگوں کی اپریسیشن پہ بعض اوقات روحانی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، خدمت کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، آپ خدا کے بلاوے کی بنیاد پر چلیں آگے۔ کوئی آپ کا ساتھ دے یا کوئی آپ کو ریکگنائز کرے یا نہ کرے، اگر آپ ٹھیک راہ پہ چل رہے ہیں، اگر آپ کلام پر عمل کر رہے ہیں، اگر آپ خدا کے ساتھ رفاقت رکھ رہے ہیں، تو وہ تیرے دشمنوں کو بھی تیرے دوست بنا دیتا ہے جب تیری راہیں اس کو پسند آتی ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو چوتھے نمبر پہ بتایا کہ alone with God، خدا کے ساتھ تنہا وقت گزارنا۔ پھر میں نے آپ کو آگے بتایا کہ کس طرح سے خدا یہ سکھاتا ہے ہمیں کہ ہم اپنے وزڈم پر، ہم اپنی ایبلٹی پہ ٹرسٹ نہ کریں بلکہ خدا پر کریں۔ اور پھر میں نے آخر میں آپ کو بتایا کہ خدا ولڈرنس ٹائم میں سے ہمیں اس لیے گزارتا ہے تاکہ ہم جو ہیں وہ خود گلوری نہ لیں بلکہ خدا کو گلوری دیں، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جلال اور حشمت اور بزرگی اور تمجید اس کی ہوتی رہے جس کی ہے، اور عبدالآباد ہوتی رہے۔ خداوند آج کے اس ٹیچنگ سیشن کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ اگر ولڈرنس ٹائم میں سے آپ گزر رہے ہیں اور بیابانی سفر میں سے آپ گزر رہے ہیں تو خدا کرے ان سچائیوں کو، ان ٹیچنگز کو خدا آپ کی لائف میں استعمال کرے تاکہ آپ کی روحانی زندگی، آپ کی اسپرچول لائف اور درست ڈائریکشن میں جائے اور ڈیپ روٹڈ ہو اور گہری ہو اور مستحکم اور مضبوط ہو اور زیادہ خوبصورت ہو اور اس میں نکھار آئے اور اس میں میچورٹی آئے۔ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ ابھی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ تھینک یو۔